نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں نص اس کے اندر موجود ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے خاتم ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لغتاً اس کا معنی عرض کروں گا، لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، دو چیزوں کا یہاں ذکر صراحت کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول اور انبیاء کرام کے خاتم۔ یعنی جیسے تمہارا عقیدہ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دوسرا جز ہے اس کلمے کا، جس طرح یہ ہمارا ایمان ہے، اسی طرح عطف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جو واو عاطفہ ذکر ہوئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہیں، اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانیں۔ تو دونوں معانی برابری کا تقاضا کرتے ہیں، لہذا امت مسلمہ کا اس آیت مبارکہ کے تحت اجماعی اتفاقی عقیدہ ہوا کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، ویسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں۔ اور دوسرا اس آیت مبارکہ میں جو اس کا پہلا حصہ ذکر کیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، معنی اس کا یہ ہے کہ تمہارے باپ کا اتنا حق تمہارے لیے تم پر لازم نہیں ہے جتنا حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا حق بڑا حق ہے، جس کو ہم کہیں گے حقوق اللہ اور حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، واللہ ورسولہ احق، سب سے بڑا حق اللہ کا، پھر اس کے بعد سب سے بڑا حق اللہ کے رسول کا ہے، کہ جیسے اللہ کو تم وحدہ لا شریک مانتے ہو، تمہارا ایمان ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو، یہ بھی تمہارا ایمان ہو۔ تو رسول کے بغیر جیسے کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کو رسول ماننے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننے بغیر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا جیسے کلمہ شریف ہم پڑھ کر جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی طرح خاتم النبیین بھی ماننا جو ہے یہ بھی اسی طرح کا جز اور حصہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر پختہ اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔